اگر آپ اپنی خون کی شریانوں کو نالیوں کے ایک جال کی طرح تصور کریں جو جسم کے ہر حصے کو زندگی بخشنے والا خون مہیا کرتی ہیں، تو یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی نالی پھٹ جائے تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ خوش قسمتی سے ہمارے جسم میں مرمت کا بہترین نظام موجود ہے جسے ہم ہیموسٹیسس کہتے ہیں، یعنی رستی ہوئی نالی کو پیوند لگانے کا فوری طریقہ۔ اس نظام میں دو اہم رکن ہیں، ننھے خلیے جنہیں پلیٹلیٹس کہتے ہیں، اور خون کو منجمد کرنے والی خاص لحمیات جنہیں کلاٹنگ فیکٹرز کہتے ہیں۔ پلیٹلیٹس میں یہ خاصیت ہے کہ سرگرم ہونے کی صورت میں یہ نوکیلی، چپکدار اور آپس میں اکٹھا ہو جاتی ہیں، جبکہ کلاٹنگ فیکٹرز کے پاس پلیٹلیٹس کے اس مجموعے کو باریک دھاگوں کی مدد سے مضبوط کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور اس طرح خون کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے۔ ہمارے خون میں کلاٹنگ فیکٹرز کی ایک خاص تعداد موجود ہے۔ خون کو منجمد کرنے میں ہر کلاٹنگ فیکٹر ایک خاص کردار ادا کرتا ہے، اسی وجہ سے ایک ٹیم کے کھلاڑیوں کی طرح ان کو خاص نمبر دیے گئے ہیں۔ گردش کرتے ہوئے خون میں پلیٹلیٹس اور کلاٹنگ فیکٹرز موجود تو ہوتے ہیں، لیکن یہ غیر فعال حالت میں ہوتے ہیں۔ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کلاٹنگ فیکٹرز نیند کی حالت میں ہیں، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ زخم کی غیر موجودگی میں ہمارا خون منجمد ہو جائے۔ ہمارے خون کی نالیوں میں ایسے نظام موجود ہیں جو نارمل حالات میں کلاٹنگ فیکٹرز کو غیر فعال بنا کر خون کو منجمد ہونے سے روکتے ہیں، لیکن زخمی ہونے کی صورت میں ایک خطرے کی گھنٹی کی طرح خون منجمد کرنے کا نظام فعال ہو جاتا ہے۔ پلیٹلیٹس زخم کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور ایک گچھے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور اس طرح رستے ہوئے خون کو روک لیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کلاٹنگ فیکٹرز بھی جاگنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ ایک خاص ترتیب سے ہوتا ہے، واقعات کے ایک سلسلے کی طرح۔ پہلا مقصد فیکٹر 10 کو جگانا ہے، جس کے دو طریقے ہیں، خارجی اور داخلی۔ خارجی طریقہ فیکٹر 3 یعنی ٹشو فیکٹر خون کی نالی کی اندرونی دیوار کے نیچے موجود ہوتا ہے۔ زخم لگنے کی صورت میں یہ جاگ جاتا ہے اور خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ فیکٹر 7 کو جگاتا ہے اور فیکٹر 7 فیکٹر 10 کو جگا دیتا ہے۔ داخلی طریقہ پلیٹلیٹس کے گچھے پر منفی چارج ہوتا ہے۔ جب فیکٹر 12 اس کے قریب سے گزرتا ہے تو وہ منفی چارج کی وجہ سے جاگ جاتا ہے۔ پھر ایک سلسلے کی طرح فیکٹر 11 اور پھر فیکٹر 9 بھی جاگ جاتے ہیں۔ فیکٹر 9 کا مددگار فیکٹر 8 ہوتا ہے۔ یہ دونوں مل کر فیکٹر 10 کو جگا دیتے ہیں۔ فیکٹر 10 خارجی یا داخلی طریقے سے فعال ہونے کے بعد فیکٹر 5 کو جگا دیتا ہے اور 5 پھر فیکٹر 2 کو اور فیکٹر 2 فیکٹر 1 کو جگا دیتا ہے۔ اس سارے سلسلے کا مقصد فیکٹر 1 کو جگانا ہی تھا۔ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ان صاحب کے سر پر سوتے ہوئے تو چھوٹے بال ہیں، لیکن جب یہ صاحب جاگتے ہیں تو ان کے بال لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پلیٹلیٹس کے گچھے اور خون کے دیگر خلیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ یہی وہ خون کا لوتھڑا ہے جسے ہم بلڈ کلوٹ کہتے ہیں۔ اسی دوران کچھ ایسی لحمیات جنہیں ہم گروتھ فیکٹرز کہتے ہیں نالی کی مرمت کا کام سر انجام دیتی ہیں اور زخم بھرنے کے بعد ٹی پی اے یا ٹیشو پلازمینوجن ایکٹیویٹر خون کے اس لوتھڑے کی صفائی کر دیتا ہے تاکہ یہ خون کی گردش میں رکاوٹ نہ بنے۔ اگر آپ ہیموفیلیا کا شکار ہیں تو کوئی اہم کلاٹنگ فیکٹر آپ کے خون میں سے لاپتہ ہو سکتا ہے۔ عام طور پر یہ فیکٹر 8 یا 9 ہو سکتا ہے۔ اب کیونکہ ان دونوں کا خون کے منجمد کرنے میں اہم کردار ہے، اس لیے ان کی کمی کی صورت میں ایک معمولی زخم بھی آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہوں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ شعبہ طب نے اس قدر ترقی کر لی ہے کہ اب ہم لیبارٹری میں کلاٹنگ فیکٹرز تیار کر سکتے ہیں اور آپ ان انجیکشن سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اپنی زندگی کو فعال اور صحت مند بنا سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔